خوش آمدید. آج ہم ایک ایسی آواز کی بات کر رہے ہیں جو صرف کانوں تک نہیں سیدھا روح تک اترتی ہے. بالکل. پاکستان کی سرزمین سے اٹھنے والی ایک بہت ہی منفرد صدا، ایک سچے درویش اور لوک موسیقی کے کیا کہیں بے تاج بادشاہ علن فقیر. جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جن کا فن، جن کا اپنا ایک انداز تھا اور جن کی زندگی خود میں ایک پیغام تھی. وہ صرف ایک گلوکار نہیں تھے میرے خیال میں. نہیں، بالکل نہیں. وہ تو سندھ کی ثقافت اور جو صوفی روایت ہے اس کے چلتے پھرتے نمائندے تھے. ان کی گائیکی میں ایک خاص قسم کا وجد تھا، روحانیت تھی. ہمارے پاس جو مواد ہے، کچھ مضامین ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ہیں، تو ان کی روشنی میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علن فقیر کا نام پاکستانی موسیقی میں اتنا اہم کیوں ہے. جی. ان کا وہ خاص انداز، وہ جھوم کر گانا، وہ صوفیانہ رقص، سر پر وہ مخصوص پگڑی، ہاں وہ مور کے پروں والی. بالکل. یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو ذہن سے مٹتی نہیں ہے. تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. یہ جاننا واقعی اہم ہے کہ ان کی مقبولیت صرف ان کی آواز کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ پورا ایک ماحول بنا دیتے تھے اپنے سننے والوں کے لیے. صحیح. ان کی شخصیت میں بھی ایک عجیب سی سادگی تھی، درویشی تھی، جو ان کے نام فقیر سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اچھا، تو ان کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں. علن فقیر اصل نام تو ان کا علی بخش تھا. جی، علی بخش. وہ 1932 میں ضلع جامشیرو کے گاؤں آمری میں پیدا ہوئے. ان کے والد دھمالی فقیر وہ خود بھی موسیقی سے جڑے ہوئے تھے. جی ہاں، ان کا تعلق جو ہے وہ منگرائی یا منگن ہال قبیلے سے تھا، اور یہ قبیلہ تو صدیوں سے خوشی کے موقعوں پر گانے بجانے کے لیے جانا جاتا ہے. اچھا. ہاں، کہتے ہیں یہ خوشیاں لانے والا قبیلہ ہے. ان کے والد خود ڈھول بجاتے تھے اور روایتی گیت گاتے تھے، تو وہ ماحول تو انہیں گھر سے ہی ملا. لیکن بچپن میں ہی ان کی زندگی میں ایک آپ کہہ لیں ایک خلا سا پیدا ہو گیا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس واقعے نے ان پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا. وہ کافی اکیلے سے ہو گئے تھے اور اداسی بھرے گیت گنگنانے لگے. یہ بات بہت اہم ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ ماں کی محبت کی تلاش میں ہی شاید گھر سے نکلے تھے. اور یہی وہ فقیر کا جو لقب ہے اس کی معنویت اور گہری ہو جاتی ہے. یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے درویش یا صوفی، یعنی وہ شخص جو دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو. ہاں، قناعت پسند. بالکل، قناعت کی زندگی گزارے. تو علن نے یہ لقب خود اپنایا. یہ ان کی زندگی کے فلسفے کو دکھاتا ہے، نہ کہ صرف غربت یا بھیک مانگنے کو. تو گھر چھوڑنے کے بعد ان کی زندگی کا رخ کیسے بدلا؟ سنا ہے وہ بھٹشا پہنچ گئے تھے. بالکل، یہ ان کی زندگی کا ایک آپ کہیں فیصلہ کن موڑ تھا. وہ سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر پہنچے، بھٹشا، اور وہاں تقریباً 2 دہائیاں گزارے. 2 دہائیاں یعنی 20 سال؟ جی، 20 سال. آپ تصور کریں، بھٹشا جو سندھی ثقافت، ادب اور صوفی میوزک کا ایک طرح سے دل ہے، وہاں 20 سال رہنا. یقیناً اس ماحول نے ان پر گہرے اثرات چھوڑے ہوں گے. بلا شبہ. وہ ہر رات وہاں لطیفی راگ سنتے تھے. یہ شاہ لطیف کی شاعری پر مبنی ایک خاص روحانی موسیقی ہے جو مزار پر گائی جاتی ہے. اچھا. اس نے علن کے دل و دماغ پر جیسے قبضہ کر لیا. بھٹائی کی شاعری، وہاں کا ماحول، وہ روحانی فضا، ان سب نے مل کر علن فقیر کی شخصیت اور ان کے فن کی بنیاد رکھی. وہ تو بس بھٹائی کے کلام میں ڈوب گئے. یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن ان کا حافظہ کمال کا تھا. جی ہاں. وہ شاہ لطیف کی اتنی مشکل شاعری کو زبانی یاد کر کے مزار پر گانے لگے تھے. یہی تو خاص بات تھی. ان کی صلاحیت بالکل فطری تھی. مزار پر رہتے ہوئے انہیں اپنے والد کے علاوہ فقیر زوار قربان علی لنجوانی اور مول چند مہاراج جیسے لوگوں کی سرپرستی بھی ملی. اچھا. جی، انہوں نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا، انہیں حوصلہ دیا. ایک اور اہم نام کریم بخش نظامی کا بھی آتا ہے جو سندھی ثقافت سے وابستہ تھے. انہوں نے بھی ان کی رہنمائی کی. یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس نوجوان میں کچھ خاص ہے. اور پھر وہ وقت آیا جب ان کی آواز مزار کی حدود سے نکلی اور پورے ملک میں گونجنے والی تھی. عبدالکریم بلوچ صاحب، انہوں نے انہیں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے متعارف کروایا. جی. اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن یعنی PTV تک بھی رسائی ملی. جی، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. ریڈیو اور ٹی وی نے انہیں سندھ کے ایک گاؤں سے نکال کر پاکستان کے ہر کونے تک پہنچا دیا. صحیح.
وہ صرف ایک مقامی فنکار نہیں رہے بلکہ قومی سطح پر ایک پرفارمنگ لیجنڈ کے طور پر ابھرے۔ ان کی آواز، ان کا انداز لوگوں کے لیے بالکل نیا اور منفرد تھا۔ اب آتے ہیں ان کے انداز پر جو واقعی بہت منفرد تھا۔ وہ صرف کھڑے ہو کر گاتے نہیں تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ ان پر ایک وجد کسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ صوفیانہ رقص کرتے، جھومتے، سر پر وہ مخصوص تاج جیسی پگڑی سجاتے جس میں مور کے پر لگے ہوتے تھے۔ ہاں، اور ان کی آواز میں ایک ایسی کشش تھی جو سننے والے کو بس اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ یہ صرف گلوکاری نہیں تھی، یہ ایک مکمل روحانی تجربہ تھا۔ ان کا انداز جو تھا وہ لوک روایت کے توانائی اور صوفیانہ کلام کی گہرائی کا ایک بہت خوبصورت ملاپ تھا۔ وہ بھٹائی کی شاعری کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس کے معنی کو اپنی پرفارمنس میں جیسے مجسم کر دیتے تھے۔ ان کی آواز میں سوز بھی تھا اور ایک طرح کی خوشی، ایک جشن کا رنگ۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سامعین پر ایک سحر ستاری کر دیتے تھے۔ وہ زیادہ تر تو سندھی میں گاتے تھے، لیکن کیا انہوں نے دوسری زبانوں میں بھی گایا؟ ہاں، بنیادی طور پر تو ان کی شناخت سندھی گائکی سے ہی ہے، لیکن انہوں نے اردو، پنجابی اور سرائکی میں بھی کچھ گیت گائے۔ ان کی شہرت کسی ایک زبان تک محدود نہیں رہی۔ ان کے کچھ گیت تو آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، خاص طور پر وہ سندھی گیت ہما ہما۔ بالکل، ہما ہما تو ان کی پہچان بن گیا، لیکن جس چیز نے انہیں ملک کی شہرت کی بالکل نئی بلندیوں پر پہنچایا وہ تھا 1986 میں پاپ گلوکار محمد علی شیخی کے ساتھ ان کا اشتراک۔ ہاں، وہ گانا اللہ اللہ کر بھیا، وہ تو ہر طرف چھا گیا تھا۔ وہ دراصل ہما ہما کا ہی اردو ورژن تھا نا؟ جی بالکل، اللہ اللہ کر بھیا ہما ہما نے ایک تاریخ رقم کی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گانے نے کیا کیا؟ کیا؟ اس نے پہلی بار پاکستان میں لوک یا صوفی موسیقی اور جدید پاپ میوزک کے درمیان ایک کامیاب پل بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا تجربہ تھا جو کامیاب رہا۔ کیا اس ملاپ پر کوئی تنقید بھی ہوئی تھی کہ شاید یہ صوفی کلام کی روح کے ساتھ انصاف نہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یقیناً کچھ روایتی حلقوں میں تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسے بہت مثبت انداز میں لیا گیا۔ اچھا۔ اس نے اولن فقیر کو نوجوان نسل سے متعارف کرایا جن تک شاید وہ پہلے نہ پہنچ پاتے، اور یہ ثابت کیا کہ موسیقی کی زبان جو ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے۔ یہ فیوژن صرف ایک گانا نہیں تھا بلکہ پاکستانی موسیقی میں ایک نئے رجحان کا آغاز تھا۔ اور پھر ایک اور گیت جس نے انہیں ہر پاکستانی گھرانے میں پہنچایا وہ تھا ان کا قومی نغمہ، اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا، او اللہ او اللہ۔ وہ تو ایک کلاسک ہے۔ 1973 میں پی ٹی وی کراچی سے نشر ہوا، جمیل الدین عالی صاحب کا لکھا ہوا اور نیاز احمد صاحب کی میوزک۔ جی۔ اس گانے نے اولن فقیر کو صرف سندھ کے لوک فنکار کے طور پر نہیں بلکہ ایک محب وطن پاکستانی آواز کے طور پر بھی بہت مضبوط کیا۔ اس میں ایک خاص قسم کی روحانیت اور شکر گزاری کا احساس تھا جو لوگوں کے دلوں کو چھو گیا۔ ان کے دیگر مشہور کاموں میں شیخ ایاز کی نظم تیری پوندہ کا ذکر ملتا ہے، الف اللہ اور بولی منہیب بھی شامل ہے۔ سنا ہے انہوں نے سندھی فلموں کے لیے بھی گایا؟ جی ہاں، انہوں نے کچھ سندھی فلموں میں پلے بیک سنگنگ بھی کی۔ ان کا کام کافی متنوع تھا۔ وہ صرف سٹیج پرفارمر نہیں تھے بلکہ انہوں نے ریکارڈنگز اور فلمی موسیقی میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے سندھی ثقافت، خاص طور پر اس مخصوص لباس اور پگڑی کو بھی فروغ دیا۔ وہ سندھ کی چلتی پھرتی پہچان بن گئے تھے۔ ان کی خدمات اور فن کو حکومت اور عوام دونوں سطح پر سراہا گیا، انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ سب سے نمایاں تو 1980 میں ملنے والا صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ہے، یعنی پرائیڈ آف پرفارمنس۔ جی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزازات میں سے ایک ہے۔ یہ ان کی فنی عظمت کا سرکاری سطح پر سب سے بڑا اعتراف تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہیں کئی ایوارڈز ملے، جیسے بخاری ایوارڈ، شہباز ایوارڈ، شاہ لطیف ایوارڈ۔ جی، کند کوٹ ایوارڈ بھی تھا۔ یہ تمام ایوارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے فن کی قدردانی کس پیمانے پر کی گئی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ یہ اعزازات صرف ان کی ذاتی کامیابی نہیں تھے بلکہ یہ سندھی لوک موسیقی اور صوفی روایت کی اہمیت کا بھی اعتراف تھے۔
और इनकी शोहरत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही। हाँ, ये भी सुना है कि उन्होंने बैरून मुल्क भी परफॉर्म किया। जी, उन्होंने बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, मुत्तहिदा अरब इमारात और कई दूसरे ममालिक में अपने फन का मुजाहिरा किया। वो एक तरह से पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिंधी सकाफत के सफ़ीर बन गए थे। जबरदस्त। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान की लोक मौसीकी कितनी मुतनव्वे और कितनी पुरकशिश है। ये सफर वाकई शानदार रहा, लेकिन हर सफर का एक इख्तिताम होता है। आलन फकीर 4 जुलाई 2000 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। जी, कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल में फालिज के हमले के बाद 68 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उन्हें जामशोरों में सुपुर्द खाक किया गया। वो अपने पीछे बेवा, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए। लेकिन क्या एक फनकार वाकई मरता है? मेरा मतलब है, उनकी आवाज, उनका फन, उनकी मिराज तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल, उनकी आवाज में वो जादू था जो आज भी सुनने वालों को मैसूर कर देता है। उनका वो मुनफरिद अंदाज, वो रूहानी रक्स, सूफियाना कलाम को पेश करने का वो पुरजोश और वालाहाना तरीका, ये सब आज भी लाखों मदामों के दिलों में जिंदा है। उनकी मीरास सिर्फ गानों की कैसेटों या सीडीज तक महदूद नहीं है। आपने कहा था कि उन्होंने संधी सकाफत को भी फरोग दिया। यकीनन, उन्होंने सिंधी लोक गायकी को एक नई जिंदगी बख्शी, उसे शहरी मराकज़ और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारफ करवाया। उनका लिबास, खास तौर पर वो पगड़ी, वो सिंधी सकाफत की अलामत बन गई। इनके एक बेटे फ़हीम आलन फ़कीर खुद भी गुलकार हैं और अपने वालिद की मिराज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे वो कहते हैं कि वो अपने वालिद की नकल नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी अलग शनाख्त बनाना चाहते हैं। तो आज हमने आलन फकीर की जिंदगी के कई पहलुओं पर नजर डाली। एक यतीम बच्चा जो माँ की मोहब्बत तलाश करता है, भट्ट शाह के मज़ार पर रूहानी तरबियत पाता है, अपनी मुनफरिद आवाज़ और अंदाज से लाखों दिलों को जीत लेता है और पाकिस्तानी मौसीकी पर अनमिट नकूश छोड़ जाता है। वो वाकई रवायती सूफियाना इजहार और अवामी सकाफत के दरमियान एक पुल थे। उनकी शख्सियत में सादगी थी, लेकिन उनके फन में गहराई और ताकत थी। वो सही मायनों में सिंध की धरती और उसकी रूह की आवाज थे। रूह की आवाज, बिल्कुल। जिन्होंने अपनी जिंदगी फन और रूहानियत के लिए वक्फ कर दी। वो एक म्यूजिकल मिस्टिक थे, एक सूफी फनकार जिनकी मौसीकी में रूह की पुकार सुनाई देती थी। तो इस सब का क्या मतलब है? आलन फकीर ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो मादी कामयाबी से ज्यादा रूहानी सुकून और फकीरी यानी कनात पर मबनी थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा और लाजवाल फन अक्सर अंदरूनी सच्चाई, गहरे जज्बे और रूहानी तलाश से जन्म लेता है, ना कि सिर्फ शोहरत या पैसे की दौड़ से। उनका फन उनकी जिंदगी का अक्स था। ये एक सोचने की बात है कि आज की इस तेज रफ्तार मादी कामयाबियों पर मरकूज दुनिया में हम आलन फकीर की जिंदगी के फलसफे, उस कनात पसंदी, उस फन से बेलोस लगन से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। एक ऐसी लगन जो दुनियावी फायदे नुकसान से बालातर होकर सिर्फ अपनी रूह की आवाज की पैरवी करती रही।